الحمد لله الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء حمل الآباء مسؤولية الأبناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے والد کی ذمہ داریاں۔ مسلمان بھائیوں، بات شروع کرنے سے پہلے میں خود کو اور آپ حضرات کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہمیں وہ بیویاں اور اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور ہمیں متقی لوگوں کا رہنما بنا دے۔ معزز مسلمان بھائیوں، بے شک والد کا اللہ عز و جل کے نزدیک بلند مقام اور قدر و منزلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ووالد وما ولد، یعنی اور قسم ہے والد اور جو پیدا ہوا۔ عزیزان محترم، اللہ نے والد کی قسم اس لیے اٹھائی کہ والد کی ذمہ داری اولاد کو رزق کما کر دینے میں اور تربیت صالحہ کرنے میں بہت بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سائل کل راع اما استرعاه حفظ ذلك ام ضیعه حتی یسأل الرجل عن اہل بیتی۔ حدیث شریف کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ ہر ذمہ دار نگہبان سے اس کی ذمہ داری نگہبانی کے متعلق سوال کریں گے، آیا اس ذمہ داری کو پورا کیا یا ضائع کر دیا۔ یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ بس والد اپنی اولاد کا رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے اور ان کے دلوں میں رب تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنی اولاد کو خیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو ایسے اعمال کی وصیت کرتے ہیں جو انہیں ان کے رب کے قریب کر دیں اور ان کے دین کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یعنی اور ابراہیم اور یعقوب نے اسی بات کی وصیت کی اپنی اولاد کو کہ اے میری اولاد، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، لہذا تم اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا۔ اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سلامتی اور اسے ہلاکت سے بچانے کی ذمہ داری محسوس کی اور اس کی نجات کے لیے اسے دل کی گہرائی سے
باپ کی شفقت سے پکارا، یا بنی ارکب معنا، یعنی او میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ جی بھائی، یہی والد کی وہ محبت اور جذبات ہیں جو والد کو ذمہ داری کی طرف ابھارتے ہیں۔ اور اسی طرح والد کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والد اپنی اولاد کو زندگی کے تجربات و مشاہدات سے سبق سیکھنے والا اور دوسروں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے والا بنائے، اور اپنی دینی اقدار اور مسلم معاشرے کی روایات کا خیال کرتے ہوئے والد اپنی اولاد کو زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کا طریقہ بھی بتائے اور شوق بھی دلائے۔ اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، انہیں ہماری سعادت کا ذریعہ بنا، اور اپنے معاشرے کی بقا کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ، اما بعد۔ میرے محترم مکرم برادران اسلام، بے شک ایک والد کی زندگی اپنے خاندان کے لیے عطا ہے، سب کچھ دینا ہے اور اپنی اولاد کے لیے انت تک محنت کرنا ہے۔ والد اپنی اولاد سے محبت کرتا اور ان پر دلی شفقت کرتا ہے۔ آئیے میرے بھائی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آپ کے چھوٹے نواسوں میں سے کوئی آتا، آپ اسے اٹھا لیتے اور بوسہ دیتے، محبت اور رحمت کی وجہ سے۔ صحابی رسول اقرا بن حابس نے ایک مرتبہ آپ کا یہ عمل دیکھا تو کہنے لگے، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا، من لا یرحم لا یرحم۔ حدیث کا ترجمہ ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کتنے خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک والد، ایک باپ کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ کیسے اولاد سے محبت کرنا اور اظہار کرنا ہے۔ پس والد اپنی اولاد کے لیے پناہ گاہ ہے، اور والد اولاد کے لیے قدوہ ہے، ایسا قدوہ کہ جس کی ہر چیز اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پس ایک سمجھدار والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کے دوران